اے ابابیل کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنانے والے اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچا کر آسمانوں میں اٹھانے والے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہت دینے والے اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم سے چھٹکارا نجات دلا کر اور فرعون کو غرق اور تباہ کر دینے والے اللہ، تجھ سے فریاد ہے ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اور خاص کر ان ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود غرق و برباد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم دوستوں، بزرگوں، جو بات آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے حالیہ دنوں میں آپ حضرات بھی جانتے ہیں فلسطینیوں کی حالات اور ان کا جذبہ ایمانی، وہ ملبوں پر بھی نمازوں کو نہ چھوڑنا، ایسے دہشت گرد حالات پر بھی کفریہ کلمات اپنے زبانوں سے نہ نکالنا۔ تو ان حالات کے چلتے ہوئے اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اور اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اور ان کے بارے میں احادیث مبارکہ کیا ہے، اور یہ اسرائیل کس کی نسل اور کس کی اولاد ہے، یہ کچھ تذکرے آپ حضرات کے سامنے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک ہی حصے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ جگہ الذی بارکنا حولہ، برکتوں والی جگہ، وہاں اللہ نے برکتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے ایک دور ایسا آئے گا جب کفر پھیل جائے گا، دجال کا حملہ ہو جائے گا، لیکن یہ فلسطینی مسلمان اور شام کے، دمشق کے اور یہاں کے لوگ ایمان پر جمے رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے، یہ کبھی کوئی سازش کا شکار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے دجال کو قتل کرنے والی قوم یہی فلسطینی مسلمانوں کی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ضروری تھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، فلسطین سے ہمارا مذہبی تعلق کیسے ہونی چاہیے۔ فلسطین سے ہمارے 3 تعلقات ہیں بنیادی طور پر، ایمانی تعلقات، مذہبی تعلقات اور انسانی تعلقات۔ اور یاد رکھنا چاہیے فلسطین وہ علاقہ ہے اور وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ظلم سے سب سے پہلے ہجرت کر کر اگر کسی علاقے کا وہ طے کیا راستہ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کو آئے ہیں۔ جب ابھی وہاں پر بیت المقدس بنی بھی نہیں تھی تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی ہجرت جب کیے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے کو آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب ان کے قوم میں ایک گناہ بڑھ گیا، مرد گناہ میں پڑ گئے، مرد عورتوں سے قربت کرنے کے بجائے مرد ہی آپس میں قربت اور گناہ اور گندا کام کر رہے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا تو لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو بچا کر جہاں پر رکھا، اور وہ علاقہ تھا فلسطین کا۔ اور اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیثوں میں آتا ہے دجال 3 جگہوں پر نہیں جائے گا۔
وہ مکے میں نہیں آ پائے گا، مدینے میں نہیں آ پائے گا، اسی طرح وہ بیت المقدس میں بھی نہیں آ پائے گا۔ اور اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر نماز پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیا فرمایا؟ جس طرح کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، مدینے کو جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ مسجد اقصی کو بھی جانے کی کوشش کرو، وہاں جا کر نماز پڑھو۔ صحابہ فرماتے تھے اتنے دور کیسے جائیں گے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنے دور اگر آپ نہیں جا پائیں گے، اتنی طاقت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، تو کم سے کم تمہارے پاس اگر تیل موجود ہے تو وہی تیل وہاں بھجوا دو تاکہ بیت المقدس میں تمہارا تیل چراغ میں جلے۔ ایسا تعلق ہمارا فلسطین سے رہنا چاہیے۔ اور فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج کی رات میں اوپر اپنے پاس بلانا تھا تو حرم سے نہیں بلایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کعبۃ اللہ سے وہ گئے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی میں وہاں پورے انبیاء کی امامت ہوئی، وہاں پر پورے انبیاء صف باندھ کر کھڑے ہوئے، اور وہاں جو نماز پڑھانے والے امام تھے وہ سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں ایک اشارہ ہے، اللہ اگر چاہتے تو کعبۃ اللہ سے ہی آسمانوں میں بلاتے، لیکن اللہ نے وہاں سے نہیں بلایا بلکہ وہاں سے مسجد اقصی کو لایا اور وہاں پر امامت کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر طے ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنا یہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تو پیچھے پورے انبیاء ہیں، اقامت اور اذان دینے والے حضرت جبرائیل ہیں، ان کے علاوہ نماز پڑھنے والے اور پورے مصلی انبیاء ہیں، اور نماز پڑھانے والے نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار ہیں۔ اور ایک مقصد، ایک اشارہ یہاں یہ ملتا ہے، جس طرح نبی کی اقتدا میں سارے انبیاء کھڑے ہو گئے اور ان کی اقتدا قبول کر لی، اسی طرح ان انبیاء کو ماننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے تم اپنا اپنا عیسائی، یہودی دھرم فلاں فلاں چھوڑ کر جس طرح تمہارے انبیاء نے سید المرسلین کی اتباع اور ان کی اقتداء قبول کی، اسی طرح تم بھی اپنے وہ باطل مذاہب کو چھوڑ کر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے آ جانا چاہیے۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں امامت کروانے کا اور وہاں سے معراج کا سفر طے کروانے کا، تاکہ بعد میں کوئی پاگل قسم کا یہ نہ کہے یہودیوں کا یہ مرکز ہے، فلسطین تو ہمارا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا یہاں حکومت کرے، ہمارے باپ دادا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اصل میں یاد رکھنا چاہیے یہ جو یہودی ہے اصل میں یہ یہودی انبیاء کی نسل میں سے ہے، وہ جب تک فائز تھے، جب تک ان کا رتبہ بلند تھا، جب تک وہ ان کے نبیوں کی پیروی کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے نبیوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے ان کا زوال لا کر رکھ دیا۔ پھر آگے بتائیں گے کیسے کیسے ان پر حالات آئے، کتنا زوال ان پر پھیلا ہے۔ تو مسلمانوں کو فلسطین سے محبت رکھنا ایمانی تقاضا بھی ہوتا ہے، انسانی برادری کی وجہ سے اور قبلہ اول۔ کیا وجہ ہے؟ فلسطین وہ جگہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مکے میں نماز پڑھے تھے، پڑھتے وقت کعبے کی طرف قبلہ بناتے اور اس سمت کھڑتے کعبے کے بعد وہ قبلہ فلسطین پر بھی دکھائی دے۔ اس کے بعد جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قبلہ کعبے کو بنانے کے بجائے بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کی۔ تقریباً کئی نمازیں پڑھی، اس کے بعد
وہی آ گئی، آپ اپنی نماز میں قبلہ مسجد بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ تو وہاں جس مسجد میں 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھے، باقی 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے پڑھے، تو اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قبلتین۔ تو یہ ایسی مقدس جگہ ہے، وہاں کے بہت سارے خوبیاں ہیں، بہت سارے اللہ نے برکتیں رکھی ہے، لیکن مسلمان اس کو بھول رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، اتنے قبلہ اول ہے اور اتنے احادیث ہے، اس کی اہمیت بتلاتی ہے اور اس کی عظمت بیان کرتی ہے، پھر بھی آج کا مسلمان ایسا جی رہا ہے کہ ہمارا تعلق فلسطینیوں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایسا دور بھی آئے گا یہودیوں پر کہ یہودیوں کی ان سازشوں کی وجہ سے یہودی کو اتنا مارا جائے گا، وہ چھپنے کے لیے پتھروں کے پیچھے آ جائیں گے، درختوں کے پیچھے آ جائیں گے، تو وہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے میرے مسلم بھائی، اے میرے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ آ کر اس کو مار کر ختم کر دو۔ اس طرح ان کی نفرت درختوں میں بھی بڑھ جائے گی، پتھروں میں بڑھ جائے گی۔ وہ چھپنے کے لیے بھی جب جائیں گے تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ پکار کر کہیں گے درخت اور پتھر کہ میرے پیچھے یہودی آ کر چھپا ہے، آؤ آؤ اس کر آ کر قتل کر دو۔ اتنی نفرت بڑھ جائے گی۔ تو اس کے بعد جب ان کا زوال آنا شروع ہوا، وہ کیسے شروع ہوا کہ انہوں نے، کتابوں میں آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ اور یاد رکھنا چاہیے فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کو شادی کے بغیر، شوہر کے بغیر بچہ پیدا ہوا۔ وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہی بدبخت لوگ تھے جو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ یہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح جب ان کے جرائم بڑھتے گئے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے اتنے ظالم یہ لوگ تھے تو انبیاء کی نسل ہی، لیکن اتنا ظلم کرتے تھے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کرنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ ایک کتاب میں لکھا ہے ایک ہی دن میں 500 انبیاء کا قتل ان ظالم اسرائیل اور یہودیوں نے کیا ہے۔ اب بتائیے، جو قوم انبیاء کو قتل کر رہی ہو، انبیاء کو قتل کر سکتی ہو، تو پھر کیا وہ قوم کے لیے چھوٹے بچے بڑے ان پر رحم آ جائے گا؟ تو اتنے ظالم یہ لوگ تھے، تو اتنا ظلم میں کرتے گئے، تو اب ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ جب یہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور بھی بہت سارے جرائم پیشہ یہ لوگ کرتے آئے، تو اس کے بعد اللہ نے ایک ایسا بادشاہ ان پر مسلط کیا جس کا نام ہے بخت نصر۔ وہ جب فلسطین کے علاقے میں آیا، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے پورے یہودیوں کو قتل غارت گری کر کے قتل عام کیا اور مسجد اقصی میں آگ لگا دی، اور حتیٰ کہ جتنے بھی توریت نسخے تھے سب کو اس بخت نصر بادشاہ نے جلا کر پورے کو ختم کر دیا۔ تو پھر اس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے فلسطین سے، تو دیکھا کہ پوری بنجر بن گئی ہے زمین، تو اس وقت اللہ نے پھر دوبارہ سے اس زمین کو آباد کیا، پھر وہاں پر آ کر لوگ رہنے لگے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات جن کو یاد تھی انہوں نے وہ نسخے لکھوائے، بعد میں پھر دوبارہ سے تورات آئی۔ ورنہ تو بخت نصر بادشاہ نے پورے یہودیوں کو قتل عام کر کے اور بعض لوگوں کو جلا وطن کر کے، اس کے بعد جتنے بھی تورات کے نسخے تھے سب کو جلا دیے تھے۔
پھر وہاں پر آ کر لوگ رہنے لگے. بعد میں پھر یہودی آ کر جم گئے. جب یہودی جمے تو پھر اپنی پرانی ہی روش پر چل گئے اور پھر ظلم اور غارت گری اتنا کرتے گئے. اس کے بعد جب ان کا ظلم بڑھتے گیا تو پھر ان پر اور ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کا نام ہے تیتوس رومی بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے کے سب واقعات ہیں. تو تیتوس رومی جب ان پر بادشاہ مسلط ہوا تو پورے یہودیوں کو قتل کر دیا. پھر دوبارہ سے مسجد اقصی یہودیوں سے قبضے میں چھوڑ کر عیسائی یعنی تیتوس رومی بادشاہ کے قبضے پر آ گئی. اس نے پورے وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو یہودیوں کو جلا وطن کر دیا یا پھر قتل عام کر دیا. اور اس کی حکومت چلتی رہی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا. بعد میں چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد اقصی کو فلسطین کو آزاد کروایا ہے. کس سے؟ عیسائی بادشاہ تیتوس رومی بادشاہ سے. یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں سے مسجد اقصی کی آزادی کی لڑائی کبھی بھی یہودیوں سے نہیں ہوئی، یہودی اور عیسائیوں کی لڑی ہوئی. بعد میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑی ہو کر یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصی کو آزاد کروایا ان کے دور میں. وہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تھے، دو سوار تھے، ایک غلام تھا، ایک حضرت عمر تھے. اونٹ ایک ہی تھی لیکن جب چل رہے تو باری طے ہو گئی. ایک آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کچھ دیر تم بیٹھیں گے اونٹ پر، بعد میں نخل پڑھ کر نیچے چلتا رہوں گا، بعد میں بیٹھوں گا، پھر تم نخل پکڑ کر نیچے چلنا. تو جب وہ بیت المقدس کے سرحدوں پر آ پہنچے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر خود نخیل پکڑ کر چل رہے تھے. تو وہ غلام کہتا ہے بیت المقدس تو آ گیا ہے، اب آپ سردار ہیں، آپ اوپر بیٹھ جائیے، میں نخیل پکڑ کر چلوں گا. تو اس وقت حضرت عمر جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں وہ کہتے ہیں اب تیرے اوپر بیٹھنے کی باری ہے، تو ہی اوپر بیٹھنا ہے، میں یہ اونٹ کی نخل پکڑ کر چلوں گا. جب عیسائی یہ منظر دیکھے تو اس وقت عیسائیوں نے اس وقت جن کا قبضہ بیت المقدس پر تھا انہوں نے چابی لا کر دے دی. یہی ہماری کتابوں میں تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے تو ان کے کپڑے پر 17 پیون لگے ہوئے تھے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو آزاد کروایا. پھر بعد میں چل کر مسلمانوں کا دور رہا، مسلمانوں کے قبضے میں رہی. پھر اس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس فلسطین کو آزاد فرمایا ہے. تو مسلمانوں کو اس تاریخ سے وابستہ رہنی چاہیے. جب ہٹلر آیا، ہٹلر معلوم ہے ایک طرف تو وہ ظالم بادشاہ تھا لیکن اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور قتل عام کرنے کے بعد 10% یہودیوں کو چھوڑ کر یہ کہا تم مجھے ظالم کہتے ہو، بعد میں پچھتاؤ گے کہ میں ظلم جو کیا تھا صحیح کیا تھا، اور جو میں 10% یہودی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے جرائم اور ان کے فتنے تم دیکھو گے، بعد میں تم مجھے یاد کرو گے. اگر ہٹلر ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تو آج ایسا ظلم اس دنیا نہیں دیکھتی. تو ہٹلر کا جب دور آیا تو ہٹلر نے سارے یہودیوں کو قتل عام کیا. بعد میں چل کر جب ہٹلر نے قتل عام کیا اور پورے یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا، جلا وطن کر دیا، تو اس وقت یہودیوں کو پناہ دینے والے کوئی بھی نہیں تھے، کوئی بھی اپنے ملک میں ان کو جگہ نہیں دے رہے تھے. تو پھر 1943 میں فلسطینی مسلمان بھائی چارگی کے واسطے ان کو تھوڑی جگہ دیے. تو پھر وہ ظالم لوگ اتنا قبضہ کر لیے. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں پہلے مسلمانوں کی آبادی اور مسلمانوں کی جگہ زیادہ تھی، لیکن اب میپ میں دکھائی دیا جا رہا ہے مسلمانوں کی جگہ کم اور یہودیوں کی جگہ زیادہ ہے.
تو یہ ایسے غلیظ قوم ہے تو انبیاء کی نسل، لیکن ان کے فتنے، ان کے قتل و غارت گری، ان کا ظلم ان کو اتنا گھٹیا کر دیا کہ یہ لوگ اس دور سے بھی مجرم ہی شمار کیے ہیں، حتیٰ کہ یہ قاتلان انبیاء بھی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہی کچھ حالات چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے مسلمانوں میں حالیہ نیوز ہے 48 گھنٹے میں اگر ان کو کھانا نہ دیا جائے تو 14,000 بچے انتقال ہونے کا خدشہ ہے۔ اب بتائیے کیا جرم ہے ان معصوم بچوں کا جو ان کو دہشت گرد اسرائیل قتل و غارت گری کر کے ان کو مار رہا ہے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں، بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ کتنے ویڈیوز آپ دیکھے ہوں گے کیسے کیسے واقعات ہیں اور بھی کیسے کیسے ان کے ظلم و ستم ہیں۔ ایک ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، وہ معصوم بچی اپنے ملبے کے ویران ہو جانے کے بعد جب وہ زخمی ہو جاتی ہے تو وہ بچی کو جب ہاسپٹل میں زیر علاج کے لیے رکھا جاتا ہے، جس کا باپ ایک موجود ہے، ماں بھی شہید ہو گئی، پورا خاندان اجڑ کر پورا خاندان انتقال کر گیا اور شہید ہو گیا، تو وہ معصوم بچی کو جب ہوش آتی ہے تو وہ بچی اس حالت میں کہتی ہے، یہ جو حالت ہم پر گزر رہی ہے، میرے خاندان کا مجھ سے جدا ہو جانا اور میری ماں کا انتقال ہو جانا، مجھے اس کا غم نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میں جو اللہ مجھ سے امتحان لے رہا ہے، ہماری قوم پر بلکہ جو آزمائش آ رہی ہے، اس میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ 3 سال کی بچی، وہ معصوم بچی کی یہ فریاد ہے، اللہ جو امتحان لے رہا ہے اس میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ ذرا دیکھیے وہ مسلمان بچی، چھوٹی بچی، 3 سال کی بچی، اس کو ایمان کی فکر ہے اور وہ اپنے اللہ کے آزمائش میں کامیاب ہونے کی طاقت اور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، فکر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہی آج کل کے یہ عورتیں اور یہ مسلمان بچیاں، وہاں چھوٹی بچی تو ایمان پر استقامت کے لیے دعا کر رہی ہے اور آزمائش میں کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے، لیکن آج کل کی مسلمان گھرانوں کی بچیاں مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر، مسلمان ماں کا دودھ پی کر، مسلمان گھروں میں پرورش پا کر، 18 سال ماں باپ کے سائے میں رہ کر جب وہ 19-20 سال ہوتی ہے تو یہی مسلمان بچی مرتد ہو کر غیروں کا بستر بن رہی ہے۔ ایک طرف وہ فلسطینی بچیاں، دوسرے طرف یہ مسلمانوں کی حالت۔ کیا بتایا جائے، وہاں فلسطین کی یہ حالت ہے، مسجد میں جب مصلی جاتے ہیں تو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ واپس مصلی جاندار بن کر آئیں گے، بلکہ ہوش میں آئیں گے، یا پھر وہاں مسجد میں بم پڑ جا کر شہید لاش بن کر آئیں گے، یہ بھی خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کی ماؤں نے ایسا ان بچوں کی تربیت کی کہ ان بچوں کو ان عورتوں نے، ان باپوں نے اور خود ان نوجوانوں نے یہ سب حالات دیکھتے ہوئے کبھی بھی مسجد کا رخ نہیں چھوڑا، کبھی بھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ ملبے ٹوٹے ہوئے ہیں، مسجدیں شہید ہو گئی ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر آپ نے عید کے موقع پر وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے مسجدوں کے سائے تلے وہاں پر وہ مسلمان نوجوان نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج کل کی نوجوان نسل اتنی بڑی مسجد رکھتے ہوئے بھی، بازو گھر کے رکھتے ہوئے بھی مسجد میں آنا نہیں چاہ رہی ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان مظلوم فلسطینی اور ایک طرف یہ ہندوستانی مظلوم نے بلکہ ظالم جو اپنے اللہ کے گھر کو آنا نہیں چاہتے۔ دیکھ لیجئے، ایک ہے فلسطینیوں پر آزمائش، وہاں اللہ نے بیت المقدس دیا
اور وہ لوگ اپنے جانوں کی بازی لگا کر اپنے مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی، اور ایک طرف ہندوستان کو بابری مسجد ملی، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ نیو جو ایکٹ آ رہا ہے وقف قانونی بل کا، اس کے ذریعے سے ایک مسجد نہیں بلکہ پورے مسجدیں ہڑپنے کی، پورے مسجدوں کے ساتھ مسجدوں کی جگہوں کو ہڑپنے کی، اور تو اور قبرستانوں کو بھی ہڑپنے کی جو سازش یہ قوم کر رہی ہے، ظالم قوم، اس کو بھی بچانے کی خاطر آج مسلمان تیار نہیں ہے۔ کیسے واقعات ہیں مسلمانوں کو سنانے کے خاطر، کتنے آنکھوں سے رونا آ جاتا ہے۔ کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا گناہ تھا؟ وہ بچے چھوٹے ہیں، ایک بچی تھیلی میں کچھ لے جا رہی تھی، رپورٹر آ کر دیکھتا ہے، بتا کیا ہے تیری تھیلی میں، تو وہ بچی چھپا لیتی ہے، تو بعد میں رپورٹر کیمرہ لے کر تھیلی میں لے جاتا ہے، تو اندر تھیلی میں راشن ہونے کے بجائے گھاس نظر آتی ہے۔ اب کیا پتا وہ بچی کو کہ گھاس سے روٹی نہیں بنتی، 1 مہینے سے بھوکی، 10 دن سے بھوکی، حتیٰ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کھانا لینے کے خاطر، اپنے گھر والوں کو کھانا لینے کے خاطر 4 گھنٹے لائن میں کھڑی ہوتی ہے۔ 5ویں گھنٹے میں جب اسے کھانا ملتا ہے تو وہ کھانا لے کر جب گھر کو آ کر دیکھتی ہے تو اس کا وہ گھر ملبہ بن چکا ہے۔ جس بچے کے لیے کھانا لینے کے لیے گئی تھی وہ بچہ ملبے کے تلے دب کر مر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ ایسے واقعات، چھوٹے بچے بچپن میں جو ماؤں کے گودوں میں رہنا تھا وہ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو چھوٹے بچے ماؤں کے منہوں سے ترانے اور گیتیں اور لوریاں سننے تھی، وہ بچے بموں، میزائلوں اور ڈرونوں کی آوازیں سن رہے ہیں۔ کیا قصور ہے ان بچوں کا جو آج ظالم اسرائیل ان پر کر رہا ہے؟ ایک واقعہ، ماں بم پڑھ کر شہید ہو جاتی ہے، پورا چہرہ مسک ہو جاتا ہے، بازو بچی ہے، ماں کو دیکھ لیتی ہے، پہچان لیتی ہے، لیکن والنٹر جب اس شہید خاتون کو لے جاتے ہیں تو انہوں نے ماں سے بچی کو ملنے سے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بچی ماں کو دیکھ لے گی تو پھر یہ بچی رہا نہیں جائے گا، بہت رو لے گی، تو پھر انہوں نے بچا کر لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی جو اپنی ماں کو پہچان لی تھی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، بھاگتی ہوئی آتی ہے، تو کسی والنٹر نے کہا تیری ماں کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، بم پڑنے کی وجہ سے پورا چہرہ خون سے آلود ہے، چہرہ مسک ہو گیا ہے۔ تو اس وقت وہ بچی کہتی ہے میں میری ماں کو، میرے ماں کے بال کو دیکھ کر میں پہچان لی ہوں، میری ماں کے سر کے بال ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی کہتی ہے یہی میری ماں ہے جس کے بال ایسے ہی رہتے ہیں، اور یہ ماں جو مجھے بچپن میں لوریاں سناتی تھی، یہ بچپن میں مجھے قرآن سناتی تھی، قرآن اور نعتیں پڑھ کر سلایا کرتی تھی، مجھے بھی میری ماں کے ساتھ لے چلے جائیے۔ اتنے فریادیں ہیں، اور کیا کیا واقعہ سنایا جائے ظالم اسرائیلوں کا، پھر بھی آج کا مسلمان ایک سافٹ ڈرنک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی ان کے شادیوں میں پیپسی، کوکو کولا کے بغیر ان کی دعوتیں ہی نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں جمعگی کی دعوت ہو یا پھر کون سی بھی بلا بدتر کی دعوت ہو، اس میں سافٹ ڈرنک کے بغیر ان کی دعوتیں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لینا چاہیے جس طرح اسرائیل ظالم ہے ان مظلوموں کو قتل کرتے ہوئے، ہم بھی اسی ظالموں کے صف میں ٹھہریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے بھی ان ظالموں کا، اسرائیل کا پروڈکٹ خرید کر کے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے جو ان معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سب واقعات ہیں جو اپنی ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اور تو اور کیسے واقعات سنائے جائیں، ایک مرتبہ ایک معصوم بچہ، 2 سال کا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور حتیٰ کہ اس کے والدہ بھی انتقال ہو گئے، گھر کے پورے افراد انتقال ہو گئے، اور اس ملبے میں وہ دفن ہو گئے، تو وہ بچہ ایک بچ گیا، تو
وہ بچہ ملبے پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یہ 3 جملے کہتا ہے۔ اللہ کو اگر وہ فریاد سن لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی احساس ہے کہ نہیں احساس ہے۔ فلسطین کی فریاد ہے، مسلمانوں جس طرح ہم سے خوشیاں چھین لی گئی ہے، شاید اسی طرح تمہارے اندر بھی احساس مر چکا ہے۔ اسی طرح ایک بہن اپنے بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی ہے، بھائی سن، شاید یہی میرا قصور ہے، یا شاید یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمارے بچاؤ کے لیے پورا دنیا آ جاتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے 600 دن سے زائد 2-3 سال سے زائد ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کنٹری بھی ہمارا سپورٹ کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہودی ہے جو انبیاء کی نسل ہے، لیکن اب ان کے جرائم کی وجہ سے اب یہ انبیاء کی نسل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میں جرأت مندی سے بات کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ عربستان ہے جو صحابہ کی نسل ہے، لیکن یہ چاٹوکار امریکہ کے بن کر یہ کیا کریں گے؟ امریکہ کے ٹرمپ کو بلا کر عورتوں کو نچوا کر اس کا استقبال کریں گے۔ غزہ اور فلسطین کے بچوں کو ایک وقت کا روزی کھانا دینا ان کو نہیں آیا، لیکن ٹرمپ کو بلا کر لاکھوں روپیوں کا میزائل اور ان کو ہدیے و تحائف دیتے ہیں۔ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہاں چائنا آ کر مدد کر رہا ہے، لیکن پورا عربستان ایک وقت کا کھانا بھی پہنچانے بلکہ ایک سیز فائر کروانے کے بھی وہ راضی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بچی فریاد کرتی ہے، شاید اگر ہم ہندو ہوتے، کافر ہوتے تو پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا ہمارے سپورٹ میں ہو جاتی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے نہتے بچے مرتے دیکھ کر بھی ان لوگوں کی ضمیر نہیں جاگ رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف 26 لوگ مر جانے پر ہنگامہ مچ گیا، لیکن وہاں تو 26,000 سے زائد بچے مر گئے، لیکن اب تک وہاں پر سیز فائر نہیں ہوا ہے۔ ذرا دیکھنا چاہیے کہاں سے کہاں یہ ظلم و ستم اور یہ لے رہا ہے۔ تو مسلمانوں، اس وقت آپ سے یہی گزارش ہے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک کام جو ہم اس وقت یہاں سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، یہ سافٹ ڈرنک سے بائیکاٹ کریں۔ اور دوسرا کام ہے، اتنے ظلم کو دیکھ کر اگر اب بھی ہم اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اگر اب بھی ہم نمازوں کو مسجدوں میں آ کر نہیں پڑھیں گے، اگر اب بھی ہمارے مسجدوں کو ویران رکھیں گے، ظالم شکنجہ کس رکھا ہے۔ کب وہ ہڑپوں فلاں مسجد کو آپ نے دیکھا کڑپے کی حالت، کئی مسجد کے کمیٹیوں پر بھی وہ ظالم لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، کمیٹیوں کو بھی وہ قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا دور ہے کہ ان مساجدوں کو وہ قبضہ کر کے ملبے بنا دے یا پھر کوئی اور چیز بنا دے وقف ایکٹ لا کر۔ تو اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کیا جائے، فجر کی نماز کی پابندی، ہر نماز کی پابندی، جمعہ میں جس طرح کثیر تعداد میں آتے ہیں اسی طرح ہر نماز میں آنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات ہے، ایک گناہ تو چھوڑے ان حالات کو دیکھ کر، ایک نیکی میں اضافہ تو کرے، ایک دو آنسو تو بہائے ان مظلوم مسلمان فلسطینیوں پر، دعائیں صلاۃ الحاجات تو کرے، اللہ سے مانگے، اے ابابیل کو بھیج کر کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنانے والے اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچا کر آسمانوں میں اٹھانے والے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر
بادشاہت دینے والے اللہ اے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم سے چھٹکارا نجات دلا کر اور فرعون کو غرق اور تباہ کر دینے والے اللہ تجھ سے فریاد ہے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اور خاص کر ان ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود غرق و برباد فرما۔ آج کل مسلمانوں کو ضرورت ہے اس طرح کی دعائیں کرے۔ تین کام ہے جو مسلمانوں کی ذمہ داری، وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان یہ عہد و پیمان کرے کہ اب سے بلکہ آج سے ہی کسی اسرائیلی پروڈکٹ کا ہم نہیں خرید و فروخت کریں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کی حفاظت کریں گے، اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے، ہر نماز میں جمعہ جیسی کثیر تعداد میں آئیں گے۔ تیسرا کام یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، نیکیوں کا اضافہ کرنا، اور آخر میں ان مظلوم فلسطینیوں کو دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور خاص کر مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔